السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج کا بھی جو بلاگ اس لیے لیٹ ہو سکا کیونکہ آج بھی ہماری پورے دن صبح سے لے کر شام 8 بجے تک لائٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے نہ میں بلاگ بنا سکی اور نہ وہ آپ کے پاس آ سکا، نہ اپلوڈ ہو سکا۔ تو اب جب لائٹ آئی ہے، جیسے ہی مجھے ٹائم ملا ہے، میں نے آپ کے لیے بلاگ بنانا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ضرور نہ صرف میرے بلاگ کو سنتے ہوں گے بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو یہ بلاگ میں بنا رہی ہوں ترجمہ، اب جو 13ویں پارے کے ترجمے کے ساتھ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ معلوماتی ترجمہ ہے، یہ ہمیں وہ باتیں ہم پر آشکار ہو رہی ہیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اور بہت سے پیغمبروں کے قصے بھی ہیں اور وہ باتیں ہیں جو قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بندے سے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعاوض اور تسمیہ سے کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور پھر سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہو گیا ہمارے تعاوض تسمیہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ مکی سورت ہے، اس کا آغاز ہوگا۔ آج ہمارا 16واں پارہ ہے، نصف ہو چکا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے جو خوف رکھتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا گیا جو خوف رکھتا ہے یا اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، یعنی اللہ رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ
قبس أو أجد على النار هدى۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے پیچھے پڑھ لیا تھا جی۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے بھی تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو کچھ حکم دیا جائے اسے سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم اس کو اس کی یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور دو ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔ ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد به ازری واشرکه فی امری، اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت ہی تسبیح کریں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت ہی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت ہی زیادہ تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو بتایا جاتا ہے۔ أَنِ اقْذِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ
خذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسے شخص بتا دوں جو اس کو جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسے شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے. پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین و حاضرین، یہاں میں اپنے آج کے سبق کا اختتام کروں گی اس آیت پر یا اس تھاٹ آف دا ڈے پر کہ جو آج ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اس پر پکے دل سے یقین کرنا ہے. تو آئیے ہم یہیں اپنے سبق کا اختتام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.